السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے شب عید کی فضیلت اور اس کے متعلق چند ضروری گزارشات پیش کروں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو ثواب کے یقین کے ساتھ زندہ رکھے گا، اللہ جل جلالہ اس دن اس کا دل زندہ رکھے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، شب زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ذکر و اذکار، تسبیحات میں گزاری جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو مردہ دل کی بات کہی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن، جس دن یعنی قیامت کے دن، جب ہر طرف خوف و ہراس ہوگا، دہشت ہوگی، اور اللہ جل جلالہ کے عذاب کے خوف سے لوگ مارے مارے پھریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت، اس دن ان حضرات کو جو شب عید کی رات عبادت میں گزاریں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں اور ان پر اللہ جل جلالہ اپنی طرف سے برکت نازل فرمائیں گے۔ وہ حضرات اس دن سکون میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے عید الفطر کی رات عبادت اور اللہ جل جلالہ کو ذکر و اذکار و تسبیحات میں گزاری ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ رات سعادت اور برکت والی رات ہے، اور اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ اس رات کی قدر یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری جائے، ذکر و اذکار و تسبیحات میں گزاری جائے، درود و سلام میں گزاری جائے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، 5 راتیں ہیں، جو شخص اس میں عبادت کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہوگی۔ ان راتوں میں ایک 8 ذی الحجہ کی رات ہے، ایک عرفے کی رات ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات ہے، اور اس کے علاوہ شب برات کی رات۔ یہ 5 راتیں میں اس لیے دوستو اکثر ہم راتیں اس طرح گزار لیتے ہیں کہ اس میں عبادت کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ کام کاج میں، کارخانوں میں، بازاروں میں اور دوسری غیر ضروری چیزوں میں ہم اکثر راتیں گزار لیتے ہیں۔ اگر ہم ایک رات اللہ جل جلالہ کی عبادت میں گزار لیں تو یقیناً ہمارے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور اس دن جب لوگ نفسی نفسی کی حالت ہوگی، اللہ جل جلالہ کے عذاب کے ڈر سے ایک خوف کی حالت ہوگی، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اطمینان اور سکون نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے یہ رات اللہ جل جلالہ کی عبادت میں گزاری جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نہیں گزارتے، بلکہ ہم اپنی ایسی لایعنی باتوں میں، فضول مجالس میں اور ایسی مفسدات میں گزار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے تمام حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ اکثر لوگ بازاروں میں ان کی میں تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، وہاں بازاروں کی چمک دمک اور ان چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ رات بازاروں میں مت گزارے، یہ رات ٹی وی کے سامنے مت گزارے، یہ رات چوراہوں میں، گلیوں میں، راستوں میں نہ گزارے، یہ رات موٹر سائیکلوں میں، گاڑیوں میں گھوم کر نہ گزارے۔ یہ رات اللہ جل جلالہ کی عبادت میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے، تسبیحات میں گزارے، درود و سلام میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ میرے عزیز دوستو، اگر پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم نماز عشاء اور نماز فجر یہ باجماعت ادا کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے درمیان آپ کو کچھ اوقات میسر ہو تو اس میں اللہ جل جلالہ کی عبادت کرے، ذکر و اذکار و تسبیحات کرے۔ یہ مبارک لمحات بار بار کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اختتام پر ہمیں عید الفطر کی عظیم رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرما رہے ہیں، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس مبارک ساعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمتوں اور فضیلتوں کے حصول کے لیے صرف کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ مبارک راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین۔